السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ منال۔ یہاں آپ کے لیے لے کر آ گئے ہیں سجیلا نثار کا ناول دل تیرا اسیر کی قسط نمبر 8۔ تو آج کی قسط کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ یہاں اپلوڈ ہونے والے تمام ناولز کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ تو چلتے ہیں آج کی قسط کی طرف۔ اس واقعے کو 3 دن ہو گئے تھے۔ حیا اور خانم خان کا سامنا نہ ہوا تھا، البتہ خان بھی ایک دن سے غائب تھا۔ وہ کبھی اشال خان کے پاس چلی جاتی تو کبھی دارم خان کے ساتھ بات چیت کر لیتی تو کبھی اشال خان اور دارم خان کی لڑائی پر مسکرا دیتی۔ ابھی بھی وہ دارم خان اور اشال خان کے ساتھ اشال کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ حیا، آپ بھی لالا سے کہیں آپ کا ایڈمیشن ہماری یونیورسٹی میں کروا دیں، اشال نے دارم کو گھورتے ہوئے کہا جس نے اپنی کتاب پر پینسل سے لائنز لگائی تھی۔ پتہ نہیں جیسا خان کو اچھا لگے، ویسے بھی آپ کی امی اجازت نہیں دیں گی، وہ اداسی سے بولی، ورنہ اس کا بھی بہت دل تھا وہ پڑھے۔ ماں تو ہماری دفعہ بھی نہیں مانی تھی، لیکن لالا نے ہمارا ایڈمیشن پھر بھی کروا دیا۔ آپ لالا سے کہیں وہ کروا دیں گے، وہ مکمل اس کی طرف مڑتے ہوئے بولی تو اس نے اس بات میں سر ہلایا اور دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ اشال نے آنے کی اجازت دی تھی۔ حیا بی بی جی، آپ کو خان نے بلایا ہے، وہ لاؤنج میں بیٹھے ہیں۔ ملازمہ کے پیغام پر اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ آئے ہائے بھابی جی، جائیں، لالا بلا رہے ہیں۔ دارم خان نے چھیڑا تو وہ زبردستی مسکرائی تھی جبکہ اشال کھلکھلائی تھی۔ میں آتی ہوں، وہ یہ کہتی اٹھی اور مردہ قدموں سے ملازمہ کے پیچھے چلنے لگی۔ لاؤنج میں پہنچی تو خان داری سے ہولے ہولے ہاتھ پھیرتا دوسرے ہاتھ سے فون چلا رہا تھا۔ آپ نے بلایا؟ حیا گلا تر کرتے ہوئے بولی۔ ہوں، وہ خان نے نظریں موبائل پر مرکوز کرتے ہوئے ہی کہا۔ پتہ نہیں کیا کام ہے ان کو، خود موبائل میں مصروف ہیں۔ اور حیا نے من ہی من میں سوچا اور برا سا منہ بنایا۔ برے منہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بتا دیتا ہوں کیا کام ہے۔ اتنی بھی کیا جلدی، آپ نے کون سا چند سیکنڈز میں دنیا فتح کر لینی ہے۔ موبائل رکھتے فرصت سے اس کو دیکھتے اچھی خاصی سنائی تھی تو حیا نے اور برا منہ بنایا۔ اب آپ یہ سوچ رہی ہیں کہ مجھے کیسے پتہ چلا کہ آپ کیا سوچ رہی ہیں، اس نے مسکراہٹ دبائے کہا تو حیا نے چہرہ جھکا کر سختی سے آنکھیں میچی تھی۔ میں 10 منٹ میں واپس آتا ہوں، تب تک ایک اچھی سی چائے بنائیں، مجھے آپ کے ہاتھ کی چائے پینی ہے، وہ اس کے پاس آتے ہوئے بولا۔ سن رہی ہے، کچھ کہا ہے میں نے؟ اس کو خاموش پا کر اس نے دوبارہ پوچھا تو حیا نے زور و شور سے اس بات میں سر ہلایا تو خان اس کے بال بکھیرتا باہر چلا گیا۔ پیچھے حیا نے رکی سانس بحال کی۔ کیا ہے یہ انسان، جھرجھری لیتی کچن کی راہ لی۔ خان شال خود پہ ڈالے حویلی سے باہر بے خوف گاؤں کی کچی سڑکوں پر پیدل چل رہا تھا۔ پاس سے گزرتے لوگ رک کر سلام کرتے، جن کا جواب خان سنجیدگی سے دے رہا تھا۔ یہ تھا سردار میر جہانگیر خان، جس کو موت کا خوف نہ تھا، جس کو معلوم تھا اس کے دشمن چاروں طرف ریت کی مانند پھیلے ہوئے ہیں، لیکن وہ بے خوفی سے گھوم رہا تھا۔ یہ تھا سردار میر جہانگیر خان، جو 20 گاؤں کا سردار ہونے کے باوجود اپنے غرور کو مٹی میں ڈالے عام انسانوں کی طرح پیدل کچی سڑکوں پر چل رہا تھا۔ حیا کچن میں چائے بنانے میں مصروف تھی۔ اس نے ملازمہ سے سنا کہ اگر خان کو چائے اچھی نہ ملی تو وہ حد سے زیادہ غصہ ہوتے ہیں، اور حیا ہرگز خان کے غصے کی بھینٹ نہیں چڑھنا چاہتی تھی۔ ملازمہ، ایک کپ چائے بنا دو، جانی پہچانی آواز پر حیا پلٹی تو سامنے مونا خان کھڑی تھی اور حیا کو دیکھ کر ایسے شاکڈ ہوئی جیسے اس نے غلطی سے کہا ہو۔ اوہ حیا، تم ہو؟ مجھے لگا ملازمہ ہے۔ یو نو واٹ، تمہارے حلیے سے بہتر یہاں کی ملازمہ کا حلیہ ہوتا ہے۔ تم میں اور ان میں فرق نہ پتہ چلا۔ مونا نے ایسے افسوس کیا جیسے واقعی غلطی ہوئی ہو، لیکن مونا خان اچھے سے جانتی تھی کہ کچن میں حیا ہے۔ حیا نظر انداز کرتی چائے کپ میں نکالنے لگی۔ اتنی حیثیت ہے تمہاری، ہزاروں ملازمہ ہونے کے باوجود تم خود کچن میں ہو، چی، بہت افسوس کی بات ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اس نے حیا کی پشت کو دیکھتے ہوئے کہا۔
کتنے آنسو آنکھوں میں جمع ہوئے تھے، لیکن اس نے آنسوؤں کو سختی سے ڈپٹا تھا۔ مونا خان، لگتا ہے آپ اپنے کام سے کام نہیں رکھ سکتی، اسی لیے دوسروں کے کاموں میں ٹانگ اڑاتی ہیں۔ خان کی آواز پر دونوں پلٹی۔ مونا خان کا رنگ فک ہوا تھا، جبکہ حیا نے چہرہ جھکایا تھا۔ مونا خان سے کوئی بات نہ بنی۔ اور کیا کہا؟ حیا کی حیثیت ملازمہ سی ہے، تو اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ جس کی جگہ تو اس حویلی میں بھی نہیں، ملازمہ کی حیثیت تو دور کی بات۔ خان کی بات پر اور اتنی بے عزتی پر وہ جل بھن گئی تھی اور خان کے پاس سے گزر کر چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی خان حیا کی طرف بڑھا اور اس کے بازو دبوچ کر شیلف کے ساتھ لگایا۔ یہ تمہاری زبان میرے سامنے تو بہت چلتی ہے۔ خان سختی سے بولا۔ اس کو آپ سے تم تک کا سفر طے کرنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگا تھا۔ آنسو آنکھوں میں پھسلے تھے، جن کو خان نے بے دردی سے صاف کیا تھا۔ رہنے دے، میں خود صاف کر لیتی ہوں، خان کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا۔ ہاتھ جھٹکنے پر غصہ ایک طرف، لیکن وہ اس کے بولنے کے انداز پر بہت مشکل سے مسکراہٹ روکی تھی۔ چائے کدھر ہے میری؟ اس نے اس کو چھوڑتے چہرے پر سنجیدگی لاتے ہوئے کہا تو وہ پیچھے ہوئی اور کپ اس کے سامنے کیا، جس کو خان تھامتا ایک نظر اس کو دیکھتا کچن سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے حیا نے اپنا سر تھاما تھا۔ حیا بھابی پیچھے گارڈن میں کھیلیں۔ دارم نے اس کے پاس دب سے بیٹھتے ہوئے کہا تو اس نے لب کچائے۔ ہاں، بہت مزہ آئے گا حیا، کھیلتے ہیں، اشال بھی پرجوش سا بولی۔ لیکن خان گھر ہی ہے، انہوں نے ڈانٹا تو؟ اس نے خطرہ ظاہر کیا۔ کچھ نہیں ہوتا حیا، لالا تو کمرے میں ہے، ویسے بھی سو رہے ہیں، اگر جاگ بھی جائیں تو کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ کچھ بھی نہیں کہیں گے، اشال خان نے مکمل مطمئن کیا۔ ٹھیک ہے، حیا ڈر سائیڈ پر رکھتی مسکرا کر بولی۔ یاہو! اشال اور دارم نے ایک ساتھ یاہو کا نعرہ لگایا تھا۔ دارم خان جلدی جائیں اور ہمارے آنے سے پہلے گارڈن میں موجود سب گارڈز کو رفع دفع کریں۔ اشال کی بات سن کر تابع داری سے سر ہلاتا باہر کو بھاگا۔ چلیں حیا سے کہا اور پھر دونوں کمرے سے نکلی اور گارڈن میں گئیں، جہاں مکمل صفایا تھا۔ ہم آنکھوں پر کسی ایک کی پٹی باندھیں گے اور پھر وہ باقی دو کو پکڑے گا، جس کو پہلے پکڑا وہ نیکسٹ میں باری دے گا۔ اشال نے ان کو گیم بتائی تو ان دونوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ دارم خان، پہلے آپ باری دیں۔ یہ کہہ کر دارم خان نے اپنا رومال نکالا، جس کو اشال نے اس کی آنکھوں پر باندھا تھا۔ پھر دارم بیچارے کو اچھا خاصا گھمانے کے بعد چھوڑا تھا تو اس کا سر چکرا دیا اور وہ ہاتھ مار کر ان کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ دونوں کبھی دارم کی جیکٹ کھینچتی تو کبھی بال، کبھی کچھ تو کبھی کچھ۔ وہ بیچارہ بکھلا کر رہ گیا، ان کا شور پورے گارڈن میں تھا۔ چلیں دارم بھائی، آپ چھوڑیں، میں پکڑتی ہوں، آپ سے نہیں پکڑا جائے گا، حیا نے اس کی آنکھوں سے پٹی اتارتے ہوئے کہا، جو فوراً زمین پر بیٹھا تھا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا، ساتھ سر دبانے لگا۔ وہ دونوں کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ اشال نے حیا کی پٹی باندھی اور ویسے ہی چھوڑ دیا۔ یہ چیٹنگ ہے، حیا بھابی کو بھی گھمائے جیسے مجھے گھمایا تھا۔ دارم نے احتجاج کیا، لیکن بھلا اشال خان سامنے کوئی جیت سکتا تھا، اسی لیے ہار مان لی اور کھیلنے لگا۔ ان کے شور کی آواز اس قدر بلند تھی کہ خان کے کمرے میں بنی پچھلی کھڑکی سے شور اندر جا رہا تھا، جو خان کی نیند میں خلل پیدا کر رہا تھا۔ خان نے کانوں پر تکیہ رکھا، لیکن ہنسنے کھلکھلانے کی آوازیں اس کو سونے نہ دے رہی تھیں۔ اس لیے خان غصے سے اٹھا اور کھڑکی سے گارڈن میں دیکھا، جہاں اس کی بیوی اور بہن بھائی کھیل رہے تھے۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھر کر غصہ روکنا چاہا، لیکن نیند خراب ہوئی تھی، جو خان کے لیے سخت ناگوار عمل تھا۔ خان نے قمیض سے عاری جسم کو دیکھا اور شال اٹھا کر لپیٹی تھی اور ایسے ہی باہر نکلا تھا۔ گارڈن میں قدم رکھا تو پہلے دارم خان کی جان خان پر نظر پڑی، جس نے اشال کو مخاطب کیا، اور دونوں میں خان کے بگڑتے تیور دیکھ کر اتنی ہمت نہ تھی کہ حیا کو بتا دیتے۔ کیا ہوا، خاموش کیوں ہو گئے؟ حیا رکتے ہوئے بولی تو خان نے ان دونوں کو اشارہ کیا، جو بنا آواز پیدا کیے خان کے پاس سے ہوتے 9-2-11 ہوئے تھے۔ یقیناً یہ صاف حیا کے ساتھ غداری تھی۔ خان نے حیا کی جانب قدم بڑھائے
اور اس کے پاس سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا ہوا کہ حیا نے پیچھے کو گھومتے خان کو پکڑا تھا۔ پکڑ لیا دارم خان آپ کو، خوشی سے اچھلتی پٹی اتاری تھی، لیکن خان کو دیکھتے اس کا رنگ فک ہوا تھا اور سیدھی نظر خان کی خمار آلودہ آنکھوں سے ٹکرائی جن میں سرخی ابھی باقی تھی۔ سنجیدہ چہرہ جس پر بیزاریت کے اثرات واضح تھے، اوپر سے حیا کے ہاتھ خان کی چادر پر تھے جس کو اس نے مٹھیوں میں جکڑا تھا، جس وجہ سے خان کا سینہ واضح نظر آ رہا تھا۔ خخ خخ خان وہ ہکلائی اور ارد گرد دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کو ان کی غداری پر بے تحاشا غصہ آیا اور ان سے ناراضگی کا سوچتے ایک بار خان کا سوچا جس سے بچنا ناممکن سا لگ رہا تھا، اسی لیے ان دونوں سے بدلہ لینے کا ارادہ پس پشت رکھتے خان کو دیکھا۔ کس چیز کا شور مچا رکھا ہے معلوم نہیں؟ سو رہا تھا میں، مجھے سخت ناپسند ہے میری نیند میں خلل ڈالنے والے لوگ، وہ چباتے ہوئے بولا تو اس نے کڑوا گھونٹ بھرا اور چہرہ جھکایا۔ وہ دارم خان اور اشال خان کے اصرار پر کھیلنے آئی تھی، مشکل سے بولی اور اپنی پوزیشن کو دیکھا جو خان کے خوبصورت چہرے پر نظریں ٹکانے کی وجہ سے محسوس نہ کر سکی۔ خود کو ملامت کرتی پیچھے ہونے لگی کہ خان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کا ارادہ ناکام بنایا اور تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ آپ بچی تو نہیں کہ میں ہر چیز سمجھاؤں؟ تھوڑی پر گرفت سخت تھی اس لیے وہ کراہ اٹھی۔ اس نے پوری جان لگا کر خان کو دھکا دیا تو خان پیچھے ہوا، شال شانوں سے ڈھلک کر گر چکی تھی۔ اب اس کا چوڑا سینہ جس کو سفید بنیان سے ڈھکنے کی ناکام کوشش کی گئی تھی واضح تھا۔ حیا نے فوراً نظریں چرائیں۔ بے شک سردار میر جہانگیر خان کسی کا بھی آئیڈیل ہو سکتا تھا، معاف کر دیں، یہ کہہ کر اندر بھاگنے لگی، لیکن اس کا ہاتھ خان کی گرفت میں تھا جس کو اس نے جھٹکا دیا تو حیا کی پشت خان کے سینے سے آ لگی۔ کیوں میرا ضبط آزماتی ہیں؟ اس کے کندھوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہا۔ وہ مکمل ساکت ہو گئی تھی، دل کی دھڑکن جیسے رک گئی ہو۔ خان کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں۔ وہ ہوش میں آتی اپنا آپ چھڑوانے لگی کیونکہ خان کی سانسیں اس کو اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے اٹھانے کی سزا تو بھگت لیں آپ، اور شاید میں کوئی غلط عمل نہیں کر رہا۔ میاں بیوی کے تقاضے تو آپ اچھے سے جانتی ہوں گی، اگر نہیں بھی جانتی تو اٹس اوکے، میں بتا دوں گا۔ ٹھہر ٹھہر کر کہتے اس کی سانسیں ٹھہرا گیا تھا، وہ پتھر کا مجسمہ بن گئی تھی۔ حقیقت ہی تو کہہ رہا تھا، وہ شوہر تھا، اس کا حق رکھتا تھا اس پر۔ دوبارہ کوئی حرکت کی تو سزا ملے گی، جائیں اب ورنہ مجھے لگتا ہے 2 منٹ اور اپنے قریب رکھا تو بے ہوش ہی ہو جائیں گی۔ اسے چھوڑ کر ایک قدم پیچھے لیتے خفگی سے طنز کیا تھا تو وہ بنا وقت ضائع کیے اندر بھاگی تھی اور خان نے ٹھنڈی آہ بھری تھی اور نیچے سے شال اٹھا کر کندھوں پر ڈالتا وہیں بینچ پر بیٹھا تھا۔ اچھا نہیں کیا آپ دونوں نے، اندر داخل ہو کر اپنے بھاگنے کی سپیڈ کم کرتے بڑبڑائی تھی اور سامنے ہی اس کو دارم اور اشال دانت نکالے کھڑے تھے۔ حیا نے ایک نظر ان کو دیکھا اور خفگی سے منہ پھیرتے ان کو اگنور کیا۔ معاملہ گرم ہے آپی، دارم خان نے کہا اور پھر دونوں اس کے سامنے جا کر اس کا راستہ روکا۔ حیا کیا کہا لالا نے؟ اشال نے معصومیت سے پوچھا پر آنکھیں شرارت پر آمادہ تھیں۔ جی آپ دونوں کون؟ خیر جو بھی ہیں دوبارہ مخاطب مت کریے گا، ناراضگی بھرے لہجے میں کہتی ان کے پاس سے گزرنے لگی کہ دارم آگے آیا اور کانوں کو ہاتھ لگایا۔ سوری بھابھی، لالا نے ہمیں اندر جانے کا کہا تھا، ورنہ ہم بڑے وفادار ہیں، غداری سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں۔ کیوں آپی؟ دارم حیا سے کہتا اشال کو بھی مخاطب کیا جس نے ہاں میں ہاں ملائی تھی تو اس نے دوبارہ منہ پھیرا۔ سوری حیا پلیز نا، اشال نے بھی کان پکڑتے مظلومیت سے کہا تو وہ مسکرا دی اور اتنی سی ناراضگی تھی اس کی ان سے، اور پھر تینوں اپنے اپنے کمروں کی جانب بڑھ گئے۔ خان میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے، وہ ہاتھ مروڑتے ہوئے بولی۔ یقیناً اس نے بہت ہمت جمع کی تھی، بعد میں بات کرتے ہیں، مصروف ہوں تھوڑا۔ وہ ماتھے پر ڈالے کچھ کاغذات کو گھور رہا تھا، مینز پڑھ رہا تھا اور مصروف سے انداز میں حیا سے کہا جس نے منہ بنایا تھا۔ خان بس تھوڑی سی بات، وہ دوبارہ ہمت سے بولی۔
جو بار بار نہیں آ سکتی تھی۔ میں فارسی میں بولا ہے کیا کہ مصروف ہوں؟ وہ اس کو گھورتے ہوئے چبا کر بولا۔ اس کے رویے پر اس کی آنکھیں نمکین پانی سے بھر گئی۔ اس کی آنکھوں آنسو دیکھ کر اس نے ٹھنڈی سانس بھری اور کاغذات رکھتا اٹھا تھا اور اس کے پاس آیا۔ خان کو خود کے پاس آتا دیکھ کر وہ لائبریری سے باہر بھاگی تھی۔ خان نے تعصب سے اس کی پشت کو دیکھا۔ یقیناً وہ ڈر گئی تھی، پھر خود بھی باہر گیا۔ واللہ یار، کچھ بھی نہیں کہنے لگا۔ کہاں گئی ہے؟ تھکنے سے انداز میں ماتھا مسلتا خالی کمرے کو دیکھ کر بولا، پھر ٹیرس کا کھلا دروازہ دیکھ کر وہاں گیا جہاں حیا ایک جگہ کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ خان کو دیکھ کر سہمی تھی۔ ڈر رہی ہے مجھ سے؟ وہ اس کے تاثرات دلچسپی سے دیکھتے ہوئے بولا تو اس نے چہرہ جھکایا۔ اچھا بولے، کیا بات ہے؟ اس نے اس کے پاس کھڑے ہوتے گارڈن میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ بھی نہیں، اس نے دھیمے سے کہا۔ اوہ، تو سرکار نخرے دکھانا چاہتی ہیں؟ اس نے دلچسپی سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ بڑبڑائی۔ نہیں، میرا مطلب مجھے بھی آگے اشال خان کے ساتھ ایڈمیشن لینا ہے۔ ایک ہی سانس میں کہہ کر لمبا سانس لیا، جیسے دنیا فتح کی ہو۔ خان نے سنجیدگی سے اس کو دیکھا، پھر داڑھی میں ہاتھ پھیرا۔ ٹھیک ہے، عیسیٰ خان سے کہوں گا، وہ آپ کا ایڈمیشن کروا دے گا، سنجیدگی سے کہتا وہیں سے پلٹا اور حیا نے بے یقینی سے اس کی پشت دیکھی، پھر کھل اٹھی تھی۔ ہائے اللہ جی، شکریہ! آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی مسکرائی تھی۔ شیر خان لاؤنج میں کھڑا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا کہ اشال خان کی نظر اس پر پڑی۔ ارد گرد نظر دوڑاتی، سر پر دوپٹہ درست کرتی اس کی جانب قدم بڑھائے۔ شیر خان نے اس کو اپنی طرف آتے دیکھ کر فون بند کیا اور پلٹا تھا کہ وہ جلدی سے اس کے آگے آئی۔ ہم آپ کی طرف آ رہے تھے اور آپ بھاگ رہے ہیں؟ وہ خفگی سے منہ پھیلائے بولی۔ بھاگ تو نہیں رہا، بس آپ کو دیکھ کر باہر جا رہا تھا، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے بات نہیں کرنی۔ اس کے پاس سے ہوتے گزرنے لگا کہ وہ دوبارہ آگے آئی۔ کیوں؟ پھر وہی سوال دہرایا گیا۔ بیکاز آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ، اس نے محفوظ کن انداز میں کہا۔ اشال کے دل پر گھونسا سا پڑا تھا۔ سچ میں شیر خان، کیا آپ کو ہم پر ترس نہیں آتا؟ ہماری محبت پر یقین نہیں کیا؟ وہ آنسو بھری آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑتے ہوئے پوچھنے لگی۔ وہ اس کی آنکھوں میں ڈوب رہا تھا، اس لیے نظریں پھیری۔ کبھی اپنی ماں سے پوچھا ہے آپ نے وہ کیا چاہتی ہے؟ وہ تو شیر خان کو اس حویلی میں برداشت نہیں کرتی، خواہ آپ کے شوہر کے روپ میں دیکھیں۔ وہ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے سخت لہجے میں بولا۔ ماں کی فکر ہے، ماں کے خیالات پتہ ہیں، اور ہماری فکر نہیں، ہمارے حالات نہیں جانتے آپ کہ کس کرب سے گزرتے ہیں ہم۔ آپ کی ایسی باتیں سننے کے باوجود اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں۔ کیا ہم اس فقیر سے بھی بدتر ہیں جس کو مانگنے پر چند پیسے تو مل جاتے ہیں؟ وہ بھی پھٹ ہی تو پڑی تھی۔ شیر خان نے افسوس سے اس کی جانب دیکھا۔ آگ دونوں جانب برابر لگی تھی، لیکن ایک صرف اپنے دل، اپنی محبت کا سوچ رہی تھی، جبکہ دوسرا حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے تھا۔ وہ تو اس لڑکی سے بے انتہا محبت کرتا تھا، اس کو گرم ہوا تک چھونے نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن نہ تو اس کی اتنی حیثیت تھی، نہ وہ اس برابر تھا۔ شیر خان آپ کی طرح پاگل نہیں، وہ ہوش میں آتا بولا۔ کاش پاگل ہوتے شیر خان، یا پھر اتنا حوصلہ ہوتا آپ کی محبت میں پاگل ایک لڑکی کو دیکھ سکتے۔ وہ روتے ہوئے ایک قدم اس کے قریب ہوتے بولی۔ اس وقت حویلی بالکل سنسان پڑی تھی، اور بھلائی اسی میں تھی کہ دونوں کو کوئی نہ دیکھتا، لیکن دو نظریں سب دیکھ رہی تھی۔ اشال خان پلیز، وہ تھکے سے انداز میں بولا۔ یہ لڑکی اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ مت ٹھکرائے ہمیں، وہ ہچکی لیتے ہوئے بولی۔ شیر خان کا من کیا اس کے آنسو اپنی انگلیوں کی پوروں سے صاف کرے، اس کو اپنے سینے سے لگائے، اس کے سارے غم خود میں سمیٹ لے، لیکن وہ صرف سوچ ہی سکا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس میں مزید رکنے کی سکت نہ تھی، ورنہ وہ بھی اپنا ضبط کھو دیتا۔ ہیر خان جو اپنی دوست سے بات کر رہی تھی، اندر ہی عیسیٰ خان کی کال آنا شروع ہو گئی تھی۔ اچھا ماہنور، میں آپ سے بعد میں بات کرتی، مجھے کام ہے، یہ کہہ کر اس نے کال کاٹی اور دھڑکتے دل کے ساتھ کال اٹھائی۔ یاد آ رہی ہے آپ کی بہت،
فون اٹھاتے ساتھ عیسیٰ خان بولا تھا۔ ہیر خان کے دل کی دھڑکنیں بے قرار ہوئی تھی، لیکن فوراً سنبھلی۔ تو میں کیا کروں؟ وہ بمشکل بولی۔ میرے پاس آ جائیں۔ وہ تھکا سا بولا۔ ہاں، ہوش میں تو ہے عیسیٰ خان؟ وہ ہکلائی تھی۔ ہوش ہی تو نہیں ہے ہیر خان، وہ بہکے سے انداز میں بولا۔ ہیر خان کو اپنا گلا خشک ہوتا محسوس ہوا۔ کیا چاہتے ہیں عیسیٰ آپ؟ وہ خود کے جذباتوں پر لگام ڈالتے ہوئے بولی۔ آپ کو چاہتا ہوں، ہیر خان کو چاہتا ہوں، بے پناہ چاہتا ہوں، بے انتہا چاہتا ہوں، مر جاؤں گا ہیر خان میں۔ وہ جذبات سے چور لہجے میں بولا، آواز بھاری ہو رہی تھی۔ ہیر خان درد ہو رہا ہے بہت دل میں۔ اس کو خاموش پا کر عیسیٰ خان دوبارہ بولا، وہ آواز سے کوئی ہارا ہوا جواری ہی لگ رہا تھا۔ تو میں کیا کروں؟ وہ خود کے آنسوؤں کا گلا دباتے ہوئے بولی۔ درد کی دوا کر دیں یا پھر دعا ہی کر دیں؟ وہ آنکھوں کو رگڑتے ہوئے بولا۔ وہ پھر دوبارہ خاموش ہوئی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا بولے، اس لیے خاموشی سے آنسو بہانے لگی۔ کچھ بولے ہیر۔ اچھا ٹھیک ہے، مت بولے، لیکن پلیز میری ہو جائے، ورنہ خود کو تباہ کر لوں گا۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ مجھے نہ ملی تو آپ کے نکاح پر ماتم سا سما ہوگا، جنازہ اٹھے گا عیسیٰ خان کا، وعدہ ہے یہ عیسیٰ خان کی زبان ہے، یہ عیسیٰ خان کی۔ ضبط سے کہتا فون بند کیا تھا اور ادھر اس کے الفاظوں پر ہیر ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ وہ بھی تو تڑپ رہی تھی عیسیٰ کے لیے، لیکن کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اور ادھر عیسیٰ خان بھی بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا۔ وہ مرد ہو کر رو رہا تھا۔ واقعی محبت چیز ہی ایسی ہے۔ اس نے خود سے 1000 بار عہد کیا تھا کہ وہ ہیر خان سے بات نہیں کرے گا، نہ ہی محبت کا اظہار کرے گا، لیکن وہ آج اس قدر مجبور ہو گیا تھا، دل کے ہاتھوں اتنا بے بس ہو گیا تھا کہ ناچارجی اس کو رابطہ کرنا پڑا، اور اس کی آواز اور باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ بہت تڑپ رہا تھا اس کے لیے۔ رات سب ڈنر پر اکٹھے بیٹھے تھے اور خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ ایک بات کرنی ہے سردار آپ سے، خانم خان پانی پیتے ہوئے بولی۔ کھانے کے بعد کمرے میں آ جاؤں گا، خان کھانا کھاتے ہوئے بولا۔ نہیں، ہمیں سب کے سامنے بات کرنی ہے، وہ اشال خان کو دیکھتے ہوئے بولی۔ جی بولے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اشال خان اور عیسیٰ خان کی نسبت طے کر دی جائے۔ یہ بات اشال خان اور عیسیٰ خان پر بم کی طرح گری تھی۔ حیران تو باقی بھی تھے، خان سمیت۔ اشال اور عیسیٰ نے بے وقت ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور دونوں نے نظریں چرائی، کیونکہ اشال عیسیٰ خان کی محبت سے اچھی طرح واقف تھی۔ ماں، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اپنی بہن کے تاثرات دیکھ کر خان بولا تھا۔ تو میں نہیں چاہتی ہماری بچی باہر جائے، گھر میں ہی رہ جائے، وہ ہاتھ صاف کرتے ہوئے بولی۔ تو خان نے اشال کی طرف دیکھا جو شکستہ سی چہرہ جھکائے بیٹھی تھی، اور جب ضبط ختم ہوا تو اٹھی تھی اور بنا کسی کی آواز سنے باہر بھاگی تھی۔ باہر نکلتے آنسوؤں نے گال پر پھسلنا شروع کیا تھا اور اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ شیر خان جو باہر تھوڑی فاصلے پر بیٹھا تھا، اشال کو دیکھ کر اس کی جانب لپکا، لیکن فوراً رک گیا۔ عیسیٰ خان بھی اٹھا تھا۔ آپ تو بیٹھے، خانم خان نے کہا۔ خانم ماں، کام ہے مجھے، یہ کہتا رکا نہیں بلکہ چلا گیا۔ ماں، میں پہلے اشال کی مرضی پوچھوں گا۔ ان سے مرضی پوچھنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں خان، انہوں نے چبھاتے ہوئے کہا۔ ضرورت ہے ماں، جب اسلام نے یہ حق دیا ہے تو ہم یہ حق نہیں چھین سکتے۔ یہ کہتے کھانا کھانے لگا۔ مطلب صاف تھا، مزید گفتگو نہیں چاہتا۔ عیسیٰ غصے کے عالم میں باہر نکلا کہ شیر خان اس کی طرف آیا۔ کیا ہوا عیسیٰ خان؟ اشال خان بھی رو رہی تھی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا شیر خان، سب کے جذباتوں کا قتل کر دیا خانم خان نے۔ وہ دبے دبے لہجے میں بولا۔ کیا ہوا ہے بتائیں۔ میری اور اشال خان کی شادی کی بات کر رہی تھی خانم خان، اس نے شیر خان پر بم پھوڑا تھا۔ واقعی ہی جذباتوں کا قتل ہوا تھا، آپ فکر نہیں کریں، خود کو سنبھال کر بولا اور عیسیٰ خان کے گلے لگا تھا۔ میں مر جاؤں گا شیر خان، ہیر خان کے بنا، وہ بکھرا سا بولا تو شیر خان نے اور کس کر گلے لگایا تھا۔ میں بھی مر جاؤں گا اشال خان کے بنا، وہ صرف سوچ ہی سکا، زبان پر قفل تو اس کے بھی لگ گیا۔
اشال خان کمرے میں آ کر زاروں قطار رونے لگی تھی۔ اس کی ہچکیاں سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ شیر خان، آپ کے بنا کسی کا تصور نہیں کیا ہم نے، اور عیسیٰ خان کو تو ہم لالا جیسا مانتے ہیں اور وہ ہمیں بہن، پھر ماں ایسا کیوں کر رہی ہے؟ وہ خود سے ہی بولی تھی کہ حیا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ اس کو دیکھتی اس نے آنسوؤں کو صاف کیا تھا۔ اشال کیوں رو رہی ہے؟ عیسیٰ بھائی تو بہت اچھے ہیں۔ اس کی بات پر اس نے چہرہ جھکایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عیسیٰ خان بہت اچھا ہے۔ معلوم ہے مجھے اشال، حیا اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی تو اس نے ناسمجھی سے حیا کو دیکھا۔ شیر خان بھائی کے بنا آپ نہیں رہ سکتی، ان سے آپ محبت کرتی ہیں۔ بلکہ اس کی بات پر پہلے اشال نے حیرت سے دیکھا، پھر شرمندگی سے چہرہ جھکا گئی۔ مطلب حیا بھی واقف ہو گئی تھی اس کی بے پناہ محبت سے؟ تو کیا واقعی اس کی محبت سرے عام ڈھنڈورا پیٹ رہی تھی؟ کیا اس کی محبت بھی ادھوری رہ جانے والی محبتوں میں سے ایک کہلانی تھی؟ آپ خان سے کہیں۔ نہیں، ہم لالا سے نہیں کہہ سکتے۔ لالا کو ہم پر یقین ہے، ہم ان کا یقین نہیں توڑ سکتے۔ یہ بتا کر کہ ہمیں شیر خان سے محبت ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ پھر آپ کیا کریں گی؟ اس نے پریشانی سے کہا۔ عیسیٰ خان بھی اس رشتے سے خوش نہیں ہوں گے کیونکہ وہ رکی تھی، کیونکہ عیسیٰ خان ہیر خان سے محبت کرتے ہیں، اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ تو حیا نے اپنی حیرت پر قابو پایا۔ تو کیا عیسیٰ بھائی انکار کریں گے؟ معلوم نہیں، لیکن ہمیں اللہ پر یقین ہے، وہ بہت سی زندگیاں تباہ نہیں کریں گے۔ اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، اللہ بہتر کرے گا، جائیں منہ دھو لیں۔ خان اگر آئے تو آپ کو ایسے دیکھ کر پریشان ہوں گے، اس کے آنسو نرمی سے صاف کرتے ہوئے بولی تو وہ اٹھی اور واش روم میں گھس گئی۔ جاری ہے۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری قسط؟ اپنی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔